اگر عوام ساتھ نہ دیں، حضرت ابراہیم موجود ہوتے ہیں، حکومت نمرود کی ہوتی ہے۔ عوام ساتھ نہ دیں، حضرت موسیٰ موجود ہوتے ہیں، حکومت فرعون کی ہوتی ہے۔ عوام ساتھ نہ دیں، امام حسین کا گلا کاٹ کے نیزے پہ بلند ہوتا ہے، ان کی رسول پاک کی بیٹیاں نواسیاں قیدی ہوتی ہیں، اور حکومت کس کی ہوتی ہے؟ یزید کی، ظالم کی۔ اب عوام خود سوچ لیں، ہم سب خود سوچ لیں، ہم سارے، کیا ہم نے اس فرعونی، نمرودی اور یزیدی نظام کے سائے تلے زندگی گزارنی ہے؟ یعنی اس کا تخت اچھالنا ہے؟ یہ عوام کر سکتے ہیں، ہم سارے مل کر۔ ہم عوام سے عہد کرتے ہیں، ہم عوام کو کبھی بھی شرمندہ نہیں ہونے دیں گے۔ اگر قربانی دینی ہے تو پہلے ہم خود دیں گے۔ جو ہم پر مسلط ہے، انسانیت نام کی چیز ان میں کوئی نہیں ہے۔ انہوں نے پاکستان کو فتح کیا ہوا ہے۔ پاکستان اس وقت مقبوضہ پاکستان ہے، آزاد پاکستان نہیں ہے۔ اس کا آئین کہاں گیا وہ متفقہ متنازع؟ عدلیہ کہاں ہے جہاں سے امید اور توقع ہو کہ یہاں سے انصاف ملے گا؟ وہ الیکشن کمیشن کہاں ہے جہاں سے امید ہو کہ یہاں سے فری اینڈ فیئر الیکشن کرائے جائیں گے؟ وہ پارلیمنٹ کہاں ہے جہاں سے امید ہے کہ پاکستان کے عوام کی آواز بنے گی، سٹینڈ لے گی، اس میں جان ہوگی، طاقت ہوگی، کھڑی ہو سکے گی؟ آج تو صورتحال یہ ہے کہ ہماری پارلیمنٹ پہلی کلاس کے بچوں کی طرح ہے، یا نئے ریکروٹوں کی طرح ہے۔ اس نے صرف یس کہنا ہے، یس۔ اور میں کیا کہوں، یہاں سے الفاظ زبان پر آنا چاہتے ہیں کہ شاید میں شرم آتی ہے، میں نے امامہ باغبہ پہنا ہوا ہے، یعنی ایسے ہی ہے، یس۔ یہ پارلیمنٹ، یہ سینٹ۔ آج وہاں خبریں آ رہی تھی کہ آج پھر کوئی میڈل مل رہے ہیں پریزیڈنٹ ہاؤس کے اندر، تو یہ 26ویں آئینی ترمیم والوں کو بھی میڈل دیں۔ انہوں نے بہت بڑی پاکستان کے اوپر جو ڈاکہ ڈالا اور حملہ کیا، اس میں اس کو انعام دیں۔ 27ویں آئینی ترمیم والوں کو بھی انعام دیں، ان کو میڈل دیں۔ واقعاً حیران ہوتا ہے کہ ایک چھوٹا سا بچہ بھی نا، جو ایک ناپسندہ چیز ہوتی ہے نہ کرتا ہے، کہتا ہے نہیں، اس کی انسلٹ کرو، آگے سے بولتا ہے، بچہ بھی بولتا ہے، چھوٹا سا بچہ اپنی ناراضگی کا اظہار کرتا ہے، رو کے کرے، چیخ کے کرے۔ یہ پارلیمنٹ ایسی بن گئی ہے جس کے اندر سے یقین کر لیں غیرت، حمیت، خودی، عزت نفس، انسانی کرامت ختم ہو چکی ہے، مر چکی ہے۔ یہ قبرستان ہے، یہ قبرستان ہے، وہاں جا کے فاتحہ پڑھنی چاہیے مردوں کی۔ ہمارا وطن تباہی و بربادی کی طرف تیزی سے بڑھ رہا ہے، مہنگائی آپ کے سامنے ہے، سب نے بتا دیا ہے، اور اس کے بعد آنے والا بجٹ جو ہے مزید ہے۔ آپ دیکھیں میڈیا سے کتنے لوگوں کو نکالا جا رہا ہے، بے روزگاری نہیں بڑھ رہی ہے، آپ خود فیس کر رہے ہیں اس کو۔ سنا ہے 2-3 ماہ سے تنخواہیں نہیں دی جا رہی، کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے۔ 6 ماہ سے تنخواہیں نہیں مل رہی ہیں۔ یہ آپ کے ساتھ ہو رہا ہے۔ پیکا ایکٹ، گلا، آپ کا گلا دبایا گیا، سب کا گلا دبایا گیا، زبانوں پر تالے لگائے۔ لیکن ہم جو ہیں واقعاً، آپ دیکھیں عوام، اگر میں عوام سے آپ کے ذریعے بات کرتا ہوں، اگر عوام ساتھ نہ دیں، یہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، ظالموں کے دشمن بن کے رہنا اور مظلوموں کے مددگار بن کے رہنا، یہ فریضہ ہے، انسانی بھی، اخلاقی بھی اور دینی بھی۔ اس سے جو فرار کرتا ہے، گویا وہ اپنے دین سے فرار کرتا ہے، اپنی انسانیت سے فرار کرتا ہے، اور اخلاقی قدروں سے فرار کرتا ہے۔ دنیا پوری اس وقت ظلم اور استبداد کی چکی میں پس رہی ہے۔ جو لوگ جیتے ہیں وہ اڈیالہ اور پاکستان کے مختلف جیلوں میں ہو، جو ہارے ہیں ان کو ایوان اقتدار کے اندر بٹھا دیا گیا ہے۔ معیشت کی صورتحال یہ ہے کہ آج پاکستان کے میڈیا کی رپورٹ ہے 145 روپے پر لیٹر اس غریب عوام کے جیبوں پر یہ حکومت ڈاکہ ڈال رہی ہے۔ 145 روپے پر لیٹر۔ 14 قسم کے ٹیکس بجلی کے بلوں کے اندر ہیں، اور FBR کی ناکامی اور کرپشن کی سزا غریب عوام کو دیا جا رہا ہے۔ پیٹرول، ڈیزل، بجلی، گیس، ادویات اور کچن آئٹمز، ان کی قیمتیں بڑھاتے ہیں اور کچھ نہیں کر رہے۔ یہ ایک عذاب ہے، یہ حکومت جو عوام کے اوپر مسلط ہے۔ اسی طرح امن و امان کی صورتحال ہے۔ اس لیے یہ ایک ناکام حکومت ہے، اور اس ناکام حکومت کی ناکامی کی سزا پاکستان کے عوام جو ہیں وہ بھگت رہے ہیں۔ کل ہم اڈیالہ جیل کے سامنے بیٹھے تھے، صوبائی اسمبلی کے ممبران بھی تھے، قومی اسمبلی کے ممبران، سینٹ کے ممبران بھی، اور عمران خان کی بہنیں بھی موجود تھیں، تینوں۔ وہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ اپنی بھائی سے ملاقات کر لیں۔ 6 ماہ سے کوئی ملاقات نہیں ہو رہی۔ پاکستان کے سب سے مقبول لیڈر کو آپ نے قید تنہائی کے اندر رکھا ہوا ہے۔ ان کو سزا کس بات کی دی جا رہی ہے کہ پاکستان کے عوام نے ان کو 2/3 میجورٹی دی ہے۔ اس لیے یہ ظلم ہے، فاشزم ہے۔
اور میں یہ بات اپنے قائدین کے سامنے کہتا ہوں کہ جب تک ووٹ کی طاقت کو تسلیم نہیں کرو گے اور جب تک انتخابات صرف ڈرامہ ہوگا، پاکستان ٹھیک نہیں ہو سکتا. پاکستان کو ٹھیک کرنا ہے تو ووٹ کی طاقت تسلیم کرو، اس کے سامنے سر جھکاؤ. یہ عوام کا فیصلہ ہے، عوام مالک ہے. الیکشن کمیشن لونڈی نہ ہو، الیکشن کمیشن آزاد ہو. مصطفیٰ نواز صاحب اور پارلیمنٹیرینز موجود ہیں. کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل 218 کے شیک 3 کے مطابق 5 فرائض ہیں الیکشن کمیشن کے. وہ 5 فرائض ہمارے الیکشن کمیشن نے کبھی پورے نہیں کیے. اس لیے پاکستان کو ٹھیک کرنا ہے تو اس بنیادی غلطی کی اصلاح کرنی ہوگی. میں ایک دفعہ پھر اپنے قائدین کو، تحریک تحفظ آئین پاکستان کے تمام لیڈرشپ کو، ورکرز کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ پاکستان رائٹس موومنٹ پاکستان کی جنگ میں ان کے ساتھ ہے، عوام کی جنگ میں ان کے ساتھ ہے، جمہوریت کی جنگ میں ان کے ساتھ ہے. اقبال اور قائد کے پاکستان کو غلامی سے آزاد کرنے کی اس جنگ میں پاکستان رائٹس موومنٹ، تحریک تحفظ آئین پاکستان کے ساتھ ہیں اور ہم مل کر انشاءاللہ یہ جنگ لڑیں گے. بہت شکریہ. کہ پاکستان کی تاریخ میں معیشت اتنی خراب کبھی نہیں تھی. کبھی بھی پاکستان کے عوام کے لیے اتنی مشکلات نہیں ہوئی تھیں. معیشت کے حوالے سے، بے روزگاری کے حوالے سے، غربت کے حوالے سے، مہنگائی کے حوالے سے، انویسٹمنٹ کے حوالے سے، ایکسپورٹس کے حوالے سے، ٹیکسز کے حوالے سے کبھی پاکستان کی تاریخ میں. اور ہم نے یہ بار بار، ابھی علامہ صاحب نے سینٹ میں پرسوں تقریر کی اور 12 سوال جو ہم نے رکھے تھے کہ اس کا اگر جواب حکومت پاکستان کا کوئی بھی منسٹر یا پرائم منسٹر خود اگر وہ صرف جواب دے دیں کہ یہ ہم غلط کہہ رہے ہیں، یہ صحیح کہہ رہے ہیں. اور میں ایک ضرور آپ کے تھرو ایک میسیج پہنچانا چاہتا ہوں اور یہ یاد دلانا چاہتا ہوں کہ آپ آج شام بھی سنیں گے وزیر خزانہ کو یا دوسرے وزراء کو، جب وہ معیشت کی بات کرتے تو عوام کی بات نہیں کرتے. کبھی بھی ایک انڈیکیٹر بات نہیں کرتے کہ عوام کے لیے کیا بہتری آئی ہے. کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ، فسکل ڈیفیسٹ، آئی ایم ایف لون، آئی ایم ایف اپروول، ورلڈ بینک کا اپروول، ہمارے دوست ممالک کی طرف سے ہمیں پیسہ ملنا، سعودی عربیہ کی طرف سے، جس کا ہم ظاہر ہے شکر گزار ہیں. اس کی بات کرتے ہیں، اس حد تک بات کرتے ہیں. فسکل سرپلس کی بات کریں گے کبھی بھی. اور آپ لوگ جب ان سے ملتے ہیں تو پوچھیں کہ بھائی عوام کی بھی تو بات کریں. مہنگائی کیا کم ہو گئی ہے؟ کیا غربت کم ہو گئی ہے؟ کیا بے روزگاری کم ہو گئی ہے؟ اور یہ جب میں کہہ رہا ہوں یہاں اس فورم پر کھڑے ہو کے اور بار بار کہتے ہیں پاکستان کی تاریخ میں اتنی غربت کبھی نہیں تھی جو اس وقت ہے. 45% ورلڈ بینک کے حوالے لحاظ سے. پاکستان کی اپنی حکومت کی رپورٹ کے حوالے سے 29% ہے، جو پھر بھی تاریخ میں سب سے زیادہ ہے. بے روزگاری حکومت کے نمبر کے حوالے سے 21 سال کی بلند ترین شرح پر ہے. پاکستان میں جتنے ٹیکسز اس وقت ہیں کہ وہ برداشت سے باہر ہیں. اور جب وہ حکومت عوام کے لیے مشکلات میں ٹیکسز کی وجہ سے اضافہ ہو گیا کیونکہ ایف بی آر فیل ہو گیا، کیونکہ حکومت اکانومی کو ایکسپینڈ کرنے میں ناکام ہوئی ہے، تو انہوں نے پھر ایک نیا حربہ استعمال کرنا شروع کر دی. نام لیا انٹرنیشنل آئل پرائسز کا کہ جی پوری دنیا میں ایک ایسا بحران آ گیا، تیل کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں، اس وجہ سے ہمیں یہاں بھی قیمتیں بڑھانی پڑیں. اب تیل کی قیمت کے بہانے آپ نے پیٹرولیم لیوی جو کہ ایک ٹیکس ہے، ایک موٹر سائیکل والا جب پیٹرول پمپ جاتا ہے تو اس سے آپ 148 روپے فی لیٹر ٹیکس نہیں لیتے ہیں. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اور اگر مہنگائی انٹرنیشنل آئل پرائسز کی وجہ سے آئی تھی پیٹرول میں،